دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول اور مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے اور جب تشریف لے آئے تو پھر ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدہ نے انگرائی لی اور ایک شاعر آگے بڑھتا ہے کہتا ہے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں دل میں ہر ہردے میں ہوٹ میں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا ایک انسان کہنے لگا ایک آدمی کہنے لگا مولانا تم ہر سال نبی کا جنم دن مناتے ہو ہر سال نبی کا برتھ ڈے مناتے ہو ہر سال نبی کا جشن ولادت مناتے ہو کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے کیا ہر سال نبی جنم لیتے تو میں نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تم بھی تو ہر سال شب قدر مناتے ہو شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اب ان سے پوچھئے کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے تو تم شب قدر مناتے ہو شب قدر کی دن عبادت کرتے ہو تو کہنے لگا مولانا صاحب بات دراصل یہ ہے نا قرآن تو ایک ہی بار نازل ہوا لیکن ہر سال ایوری ایئر جب بھی شب قدر کی رات آتی ہے اللہ رحمت کی غفران کی عظمت کی رفعت کی اور تمام تر برکتوں کی برسات اللہ تعالیٰ رات میں نازل کرتا ہے تو میں نے جواب دیا ارے 12 ربیع الاول شریف کی رات وہ رات ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے نبی سردار پیدا ہوئے اور جب آقا نہ آتے تو شب قدر والی رات نہ ملتی شب قدر اگر کوئی قدر ہے اس کی کوئی عظمت ہے تو نبی کے آنے کی وجہ سے نبی کے قدم رنگا فرمانے کی وجہ سے اسی لیے شاعر کہتے ہیں نا کہ تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور سنیں شاعر کہتے ہیں نثار تیری چال پال پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں انشاءاللہ I will talk to you in 2 topics اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا پچھلے سال ہو سکتا آپ لوگ فورگیٹ کر گئے ہو بھلا گئے ہو لیکن آج میں 2 موضوع لے کر آیا ہوں غور سے سنیے گا ایک تو ولادت رسول کہ حضور کیسے پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اور حضور کی ولادت منانے پر صحابہ نے کیا سرکار کا جنم دن منایا کیا ہمارے بزرگان دین نے اسلاف الکبار نے نبی کا جنم دن منایا کیا یہ جھنڈی لگانا یہ جلوس نکالنا اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ان شارٹ میں اس کا بیان کروں گا لیکن دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے نماز لوگ کہتے ہیں کہ میاں مولانا سنی برادران جتنے بھی ہیں صرف اور صرف نبی کی ولادت پر ذکر کرتے ہیں نبی کی سیرت بیان نہیں کرتے نماز کا بیان نہیں کرتے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں نماز وہ عبادت ہے آپ کسی کو کچھ عطا کر دیں وہ بھی ثواب آپ راستے سے تکلیف دینے والی چیز اٹھا دے ہٹا دے وہ بھی عبادت آپ کسی کو صدقہ دے دے وہ بھی عبادت آپ کسی کو اچھی بات کہہ دے وہ بھی عبادت لیکن تمام عبادت ایک طرف ہے لیکن اہم الفرائض جو نماز ہے وہ تمام عبادتوں کا مین ہے تمام عبادتوں کا مقصد اس لیے اس پر بھی ضروری ہے اور آپ سے گزارش ہے غور سے سنیے گا کیونکہ میری آواز لگی ہے مسلسل 10 دن سے الحمدللہ ہر دن کہیں نہ کہیں